ہمارے اس کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلا تعلق ہے وہ اس کے ساتھ شکر کرنا۔ آپ دیکھیے نا، قرآن مجید کا آغاز ہی جو ہے وہ الحمد سے لفظ ہے۔ گویا بندہ اپنے رب کو جب پہچانتا ہے تو اس کی نعمتوں کے ذریعے پہچانتا ہے، اور پہلا جو اس کا اظہار ہوتا ہے زبان سے، اور جو احساس دل کے اوپر غالب آتا ہے، اور جس کے نتائج عمل کے اندر بھی ہونے چاہیے، جس کی طرف ہم آگے چل کر توجہ کریں گے، وہ شکر کا احساس ہے، اس کی تعریف کا احساس ہے۔ گویا معرفت الہی کا اور قرب الہی کا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا اور اس سے ایمان کا پہلا قدم، یہ ساری بنیاد کا پہلا درس جو ہے وہ شکر ہے۔ اور یہی قرآن کی اگر آپ دعوت کے اوپر غور کریں تو اس میں سب سے پہلے شکر کی دعوت ہے، اور شکر کو اس نے بندگی کی بنیاد بنائی کہ اللہ کی بندگی کرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ رزق اسی سے ملتا ہے، اسی کی بندگی کرو تاکہ اس رزق پر تم شکر ادا کرو۔ لعلکم تشکرون، یہ ایک بات نہیں بلکہ کئی جگہ اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ عبادت ہی کے ذریعے اس کا شکر ادا ہو سکتا ہے۔ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بندگی کرے، بندگی سے پورا طرز عمل ہے، یہ زندگی ہے، لیکن شکر جو ہے دراصل وہ اس کی جواز ہے، اس کی بنیاد ہے۔ اور کفر اور شکر کو اس نے اکثر ایک دوسرے کے مقابلے میں دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، یا تو آدمی شکر کا راستہ اختیار کرے یا کفر کا راستہ، یعنی شکر کے مقابلے میں محض ناشکری یا غفلت نہیں استعمال کیا بلکہ کفر استعمال کیا۔ کفر کے معنی ناشکری کے بھی ہوتے ہیں، کفر کے معنی انکار کے بھی ہوتے ہیں، کفر کے تو معنی بہت سارے ہیں، یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، لیکن بالکل انکار کے معنوں میں بھی شکر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے شکر کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شکر دراصل بنیاد ہے ہمارے سارے تعلق، نہ کہ خوف اور دہشت، بلکہ محبت، اور محبت کے ساتھ شکر جو ہے اس سے تعلق پروان چڑھتا ہے۔ تو اس کی جڑیں، اس جڑ سے جب بہت سارے پھل پھوٹتے ہیں، اس میں خشیت اور خوف اور توکل اور صبر اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ان سب کی جڑ کی حیثیت جو ہے وہ شکر کی۔ آپ پوچھیں گے حمد اور شکر کے اندر کیا فرق ہے؟ حمد کے اندر تعریف بھی ہے، اور شکر کے اندر صرف امتنان کا احساس اور اظہار۔ تو یہ حمد جو ہے وہ شکر سے زیادہ وسیع چیز ہے۔ شکر کے اندر ذاتی تعلق نمایاں ہے کہ جو اس کا تعلق میرے ساتھ ہے، جو اس نے میرے ساتھ نعمتیں، انسان کے ساتھ نعمتیں۔ ہم ظاہر ہے کہ کوئی اچھی بات پر ہی تعریف ہوتی ہے، شکر اس کے اندر شامل ہے، لیکن ہم شکر سے زیادہ وسیع ہے اور اس کے اندر تعریف بھی شامل ہے۔ اس کے لیے ساری تعریفیں بھی ترجمہ ہوتا ہے اور سارا شکر بھی ترجمہ ہوتا ہے۔